السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ویوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ انسان کی زندگی کے اندر بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، بہت سارے تعلق ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک تعلق ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ تعلق اچھا ہو تو انسان کی زندگی بہت اچھی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ تعلق خراب ہو تو انسان کی زندگی بہت خراب ہو جاتی ہے۔ اور یہاں اس تعلق سے مراد اچھی صحبت ہے، دوستوں کا تعلق ہے۔ اگر انسان کو اپنی زندگی کے اندر اچھے دوست مل جائیں تو اس کی زندگی بہت اچھی ہو جاتی ہے، اور اگر اس کی زندگی کے اندر اس کے دوست برے ہو جائیں تو اس کی زندگی بہت بری ہو جاتی ہے۔ اور یہ اچھی صحبت یا اچھی کمپنی یا اچھے دوست صرف ہمارے بچوں کے لیے اہم نہیں ہے، بلکہ یہ ہم سب کے لیے اہم ہے۔ اور اس میں سب سے اہم بات جو پہلے میں سوچ رہا تھا کہ میں آخر میں کروں، پہلے کر دوں پھر اور بات کرتا ہوں، کہ ہمارے عام طور پہ جب دوست بنتے ہیں تو یہ دوست آٹومیٹیکلی، عام طور پہ ہمارے دوست جو بنتے ہیں آٹومیٹیکلی بن جاتے ہیں، یعنی محلے کے میں رہنے والے ہمارے دوست بن جائیں گے، رشتہ دار ہمارے دوست بن جائیں گے، اسکول کالج وغیرہ میں ساتھ پڑھنے والے ہمارے دوست بن جائیں گے، اور پھر یہ دوست ساری زندگی چلتے رہتے ہیں، ان کی اچھائیاں برائیاں ہمارے ساتھ چلتی رہتی ہیں، اور جیسے یہ دوست ہوتے ہیں ویسے ہی ہماری زندگی کا رخ اسی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جبکہ اصولی طور پہ ہمیں اپنے دوستوں کا انتخاب کرنا چاہیے، ہمیں اپنے دوستوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون لوگ ایسے ہیں جو ہمارے دوست بن سکتے ہیں، جن کو ہم دوست بنا سکتے ہیں، کون لوگ ایسے ہیں جن سے ہمیں دوست نہیں بنانا، اور وہ دوست بننے کی کوشش بھی کریں تو ہمیں ان کے قریب نہیں ہونا۔ اور جب انسان کی صحبت اچھی ہوتی ہے، اس کے دوست اچھے ہوتے ہیں، تو اس کو زندگی میں کئی فوائد ملتے ہیں، جن میں سے کچھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اچھے دوست، اچھی صحبت انسان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے۔ سورۃ الکہف میں نے آپ کے سامنے رمضان میں اسی مسجد میں اس کی تفسیر رکھی مختصر۔ اس میں جو پہلا واقعہ ہے اصحاب الکہف کا، اس میں وہ اس بستی کے چند نوجوان تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی توحید پر کاربند ہو گئے، اور وہ الحمدللہ یحییکم اللہ السلام علیکم، اور وہ مل جل کر ایک غار میں چلے گئے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اس سارے واقعے کو بیان کر دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، کہ آپ اپنے آپ کو روکے رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو صبح اور شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دیکھیں ان پر سے اپنی نگاہوں کو مت ہٹائیے گا، یعنی ان لوگوں کی طرف سے اپنی نگاہوں کو مت اٹھائیے گا جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اور نہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور نہ ان لوگوں کے پیچھے رہیے گا، ان لوگوں کی دوستی حاصل کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ جن کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور ذکر سے غافل ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ براہ راست کس کو نصیحت کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے ذریعے ہمیں نصیحت کر رہے ہیں۔ اور یہی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں دی کہ اچھے دوست اور برے دوست کی مثال کیسی ہے۔ اچھا دوست وہ جیسے خوشبو کا کام کرنے والا، خوشبو کو بیچنے والا، اور برا دوست کیسا؟ جو لوہار کا کام کرنے والا۔ جو خوشبو کا کام کرنے والا ہے تم اس کے پاس جاؤ گے، اس سے کچھ لو گے، نہیں بھی لو گے، اس کے پاس جا کر بیٹھو گے تو خوشبو لے کر آؤ گے۔ اور اگر لوہار سے کچھ کام نہیں بھی کراؤ گے لیکن اس کے بعد جاؤ گے، اٹھو گے، بیٹھو گے تو کچھ نہ کچھ کالک اپنے کپڑوں میں اپنے ساتھ لے کر آؤ گے۔ تو جب اچھے انسان کو دوست مل جاتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، ان کا ایمان گھٹتا نہیں، ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ اور جو اچھے دوست ہوتے ہیں وہ انسان کو، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں یہ جو آیات نازل کی کہ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور اس دن وہ ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے. اور جب انسان اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوتا ہے نا، ایسے مثال کے طور پہ میں آپ کو ویسے ہی بتاؤں، سائیکالوجسٹ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں کہ جس کے ہاتھوں کے ناخن ٹیڑھے میڑھے کٹے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کسی پریشانی اور سٹریس کا شکار ہے. وہ کیا کر رہا ہوگا؟ وہ اپنے ناخن اپنے منہ میں لے جا کے ان کو کاٹ رہا ہوگا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا. اور جس آدمی کے ناخن بالکل صاف ستھرے کٹے ہوئے ہوں گے، نیل کٹر سے وہ کاٹتا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انشاءاللہ اتنے سٹریس میں نہیں ہوگا، کسی پریشانی میں نہیں ہوگا. تو اس دن جو ظالم ہوں گے نا، اس دن ظالم وہ ہوں گے جو مجرم ہوں گے، اور مجرموں کو پتہ ہوگا اس دن کہ ہمارا ٹھکانہ کیا ہے. اس دن وہ اتنے مدہوش ہوئے ہوئے ہوں گے، اتنے پریشان ہوئے ہوئے ہوں گے کہ وہ اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہوں گے، ان کو کوئی ہوش نہیں ہوگا، ان کے ہوش اڑے ہوئے ہوں گے. اور کس بات پہ اڑے ہوں گے؟ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، کہیں گے کاش ہم اس شخص کو اپنا دوست نہ بناتے. اچھا، یہاں خالی دوست کی بات نہیں ہو رہی، خلیل کی بات ہو رہی. خلیل کون ہوتا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں نا، جب وضو کیا جاتا ہے تو اپنی انگلیوں میں خلال کرنا ہے. تو خلال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک انگلی دوسری انگلی کے اندر جائے اور اچھی طرح انگلی کے اندر جو کچھ لگا ہے اس کو صاف کرے. تو خلیل وہ ہوتا ہے جس سے آپ اپنی باتیں، اپنی دل کی باتیں، اپنے احساسات، اپنے مسائل ذکر کر رہے ہوتے ہیں. بات چیت کیا ہے، بتا کیا کروں یار، پھنس گیا ادھر آ کے، یار اس نے یہ کر دیا، یار کاروبار میں نقصان ہو گیا، یار گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا، بچوں نے یہ کر دیا، بیوی نے یہ کر دیا، شوہر نے یہ کر دیا. اب وہ جو آپ کو مشورہ دیتا ہے اس پہ آپ عمل کرتے ہیں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا دوست ہے. تو انسان ظاہری بات ہے اٹھتے بیٹھتے ہیں، 10 قسم کے لوگ آپ کو ملتے ہیں، محلے میں بھی ہیں، رشتہ داروں میں بھی ہیں. آپ یہ تو نہیں کریں گے نا کہ کوئی آپ کے پاس کے سلام دعا کرے گا، حال احوال پوچھے گا، چلو بھائی مجھے تمہیں دوست نہیں بنانا. لیکن یہاں خلیل کی بات ہو رہی ہے، جس کے ساتھ آپ اپنا وقت گزارتے، جس کے ساتھ اپنے مسائل شیئر کرتے، جس کے سامنے آپ نے سوال رکھ کے اس کا جواب سمجھنے کی کوشش کرتے. تو وہ شخص کہے گا لم اتخذ فلانا خلیلا یا ویلتا لیتنی، کاش اے بربادی کہ میں رسول کے ساتھ میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا. اور آج وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ پچھتا رہا ہے اس دوست کو بنانے کی وجہ سے. اور وہ کہتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، بلکہ پہلی جو آیت تھی وہ یہ تھی وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ میں رسول کے ساتھ اپنا راستہ لیتا. یہ میں نے کیا بیوقوفی کی، میں نے کیا بربادی کی کہ میں نے اس شخص کو اپنا دوست بنا لیا. لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، اور اس نے مجھے گمراہ کر دیا اس کے بعد کہ میرے پاس نصیحت بھی آ گئی تھی. تو جو اچھے دوست ہوتے ہیں وہ انسان کو گناہوں سے بچاتے، اور جو برے دوست ہوتے ہیں وہ انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتے. نمبر 3، اچھے دوست جب ہوتے ہیں انسان کے تو وہ انسان کو ایک کارآمد انسان بنا لیتے. یعنی اگر ہمارے دوست کوئی کام کرنے والے ہوں گے، کوئی سمجھدار ہوں گے، تو آپ بھی اپنی زندگی میں سمجھداری کے فیصلے کر رہے ہوں گے، سمجھدار لوگوں سے مشورہ لے رہے ہوں گے. آپ اپنے دوستوں کو دیکھیں گے. میں اپنا آپ کو بتاؤں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھ دی اور میں نے دین کو پڑھنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی. اس سے پہلے میرے پاس یہی 24 گھنٹے تھے، لیکن یہ 24 گھنٹے فضول چیزوں میں ضائع ہو جاتے تھے. چائے کے ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، رات بھر بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، کارڈز کھیل رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، اور پورا دن، ہفتے، مہینے نکل جاتے تھے، کچھ نہیں حاصل کرتے تھے، کچھ نہیں سیکھتے تھے. اور جب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور ایسے دوست بنائے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا جن کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ وہ آخرت میں ہمارے لیے نجات کا باعث بن جائے، تو بہت سارے کام اللہ تعالیٰ نے کرنے کی توفیق دے دی، بہت سارے راستے اللہ تعالیٰ نے کھول دیے اور دکھا دیے. ورنہ یہی زندگی تھی، یہی 24 گھنٹے تھے، یہی وسائل تھے، لیکن بس ہر چیز ضائع ہو رہی تھی، کسی کام کی نہیں تھی. تو اگر ہمارے دوست احباب، ہمارے خلیل ایسے ہوں گے کہ جو اچھے کام کرنے والے ہوں گے، اچھی صحبت والے ہوں گے، کوئی پروڈکٹیو سوچ رکھنے والے ہوں گے، کوئی دنیا سے کچھ کر کے جانے والے ہوں گے، تو ہم بھی انہی طرح ان کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے. اور نمبر 4،
اچھے دوست وہ ہوتے ہیں جو برے وقت میں کام آتے ہیں. اچھے دوست وہ نہیں ہوتے جب آپ کو کوئی تکلیف ہو تو وہ غائب ہو جائیں، اور جب آپ مزوں میں ہو آپ کے پیچھے پیچھے آ جائیں. اور یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے جنازے کی جو پہلی صفحے ہوتی ہیں نا وہ تیار کر لیتا ہے. اور کیسے تیار کرتا ہے؟ جب انسان ایسے لوگوں کو اپنے دوست بناتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اس سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اس کی فکر کرنے والے ہوتے ہیں، تو جب جنازہ ہوتا ہے نا تو وہ لوگ سب سے پہلے آگے ہوتے ہیں. رشتہ دار تو سب کے آتے ہیں، رشتہ دار تو سب کے آتے ہیں، لیکن آپ اپنے جنازے کی جو شروع کی صفحے ہیں نا خود اپنی زندگی میں تیار کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں کہ میرے جو دوست ہوں گے، میرے جو احباب ہوں گے، جن کے ساتھ میں ملتا جلتا ہوں گا. نہیں، ایک عمر انسان کی آ جاتی ہے کہ جہاں پہ اس کے دوست کی عمر کے نہیں ہوتے، اس سے بڑے بھی ہوتے ہیں، اس سے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ نیک لوگ ہوتے ہیں تو وہ نیک لوگ صفوں میں آگے ہوتے ہیں، اور برے لوگ ہوتے ہیں تو وہ برے لوگ صفوں میں آگے ہوتے ہیں. تو انسان کا اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو اس کے برے وقت میں کام آ جاتا ہے. اور یہ جو اچھی صحبت ہے اس کے اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں اور اتنے احکامات ہیں. قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پہ فرمایا، جس میں سے ایک مقام یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المرء مع من احب. ہر شخص قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. اب اگر ہم نیک لوگوں سے محبت کرتے ہوں گے تو نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، ہم برے لوگوں سے محبت کرتے ہوں گے تو برے لوگوں کے ساتھ ہمارا انجام ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا انجام نیک لوگوں کے ساتھ کرائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر، لا تصاحبوا الا مؤمنا. تم مومن کے علاوہ کسی کو دوست نہ بناؤ، کسی کی صحبت اختیار نہ کرو. اور اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا، ایک شخص کہیں جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو اس کے راستے میں بھیجا. فرشتے نے اس سے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں فلاں بستی میں اپنے ایک دوست سے ملنے جا رہا ہوں. فرشتے نے اس سے پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ کوئی کاروباری معاملہ ہے؟ اس نے کہا نہیں. کوئی رشتہ داری کا معاملہ ہے؟ اس نے کہا نہیں. پھر کیوں جا رہے ہو؟ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، صرف اس لیے جا رہا ہوں. تو فرشتے نے اس سے کہا کہ جس کے لیے تم اپنے دوست سے محبت کرتے ہو وہ اللہ تم سے محبت کرتا. اور یہ دوست جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے، یعنی نیک دوست ہوں گے، اچھے دوست ہوں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت والے دن جب سورج سوا میل پر ہوگا، شدید گرمی ہوگی، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اس کا سایہ پانے والوں میں سے جو 7 افراد ہیں ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا، یا ایک قسم کے افراد وہ ہوں گے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں. رجلان تحابان فی اللہ، دو انسان جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں گے، اجتمع علیہ و تفرق علیہ، وہ اسی لیے ایک دوسرے کے پاس آتے ہوں گے، بیٹھتے ہوں گے، اور اسی لیے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہوں گے. تو ہمارے دوست اگر اچھے ہوں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اور اگر ہمارے دوست اچھے نہیں ہوں گے تو نہ ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے دوست عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے دوستوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.